تبلیغی جماعت والے نماز کی دعوت دیتے ہیں. اگر یہ صرف نماز کی دعوت دیتے تو یہ کام بہت اچھا تھا. اتنا اچھا تھا یہ کام کہ اس کی جتنی سراہنا کی جائے کم تھی. صرف نماز کی اگر دعوت دیتے. مولوی الیاس کاندھلوی صاحب نے کہا میں تو اشرف علی تھانوی صاحب کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے تبلیغی جماعت بنایا ہوں. مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے حفظ الایمان. جتنا علم نبی کو تھا اتنا علم تو پاگلوں کو بھی ہوتا ہے, اتنا علم تو بچوں کو بھی ہوتا ہے, اتنا علم تو جانوروں کو بھی ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد امتیاز کلامی. معزز ناظرین, مولانا امین القادری صاحب بریلوی مسلک کے مشہور معروف عالم دین ہیں جو واعظانہ کلام کرتے ہیں, ناصحانہ کلام کرتے ہیں. وہ عام طور سے اختلافی باتوں سے دور رہتے ہیں, لیکن انہوں نے ایک بیان میں اختلافی باتیں کہتے ہوئے تبلیغی جماعت پر بالکل بے بنیاد الزام اور بہتان لگایا ہے. ساتھ ہی حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حفظ الایمان پر بھی بالکل بے بنیاد الزام لگایا ہے, جس کی وجہ سے لوگ تشویش میں مبتلا ہیں. یہی وجہ ہے کہ بہار سے ایک صاحب نے ان کا ویڈیو بھیجا ہے تاکہ میں ان کا جواب دے سکوں. معزز ناظرین, اس سے پہلے کہ مولانا کے لگائے گئے الزامات کا مکمل جواب دوں, مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ مولانا کے بیان کو سن لیں تاکہ آپ کو بھی معلوم ہو جائے کہ مولانا نے تبلیغی جماعت کے خلاف کیا جھوٹ بولا ہے. اسی طریقے سے حفظ الایمان کے سلسلے میں کیسی بہتان لگائی گئی ہے. اس کے بعد انشاءاللہ مکمل جواب دینے کی کوشش کی جائے گی. ابھی میں آ رہا تھا, آتے آتے میرے ایک جوان نے کہا کہ سید صاحب یہ بتائیے کہ سنیوں میں اور جماعتیوں میں کیا فرق ہے. میں نے سوچا بھئی پوچھ لیا ہے تو پھر بتا ہی دیا جائے. کسی کو گالی نہیں دوں گا, کسی پر نکتہ چینی نہیں کروں گا, لیکن بات آپ کو بتاتا ہوں. دیکھو, تبلیغی جماعت والے نماز کی دعوت دیتے ہیں. اگر یہ صرف نماز کی دعوت دیتے تو یہ کام بہت اچھا تھا. اتنا اچھا تھا یہ کام کہ اس کی جتنی سراہنا کی جائے کم تھی. صرف نماز کی اگر دعوت دیتے. لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے, اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو بہت سنجیدگی سے میری بات کو سنیں. ہم لوگ گالی دینے والے لوگ نہیں ہیں, کیونکہ ہم رحمت للعالمین کے امتی ہیں. اگر تبلیغی جماعت صرف نماز کی دعوت دیتی ہم ان کو کروڑوں مرتبہ سلام کرتے. لیکن بات کیا ہے کہ ہر شکاری جب شکار کرنے کے لیے آتا ہے تو وہ جس کو شکار کرنا ہوتا ہے اس کی پسندیدہ چیز کو وہ سامنے رکھتا ہے. جیسے چڑیوں کا شکار ہوتا ہے تو جال بچھا کر کے دانے ڈالے جاتے ہیں. بیچارہ پرندہ سوچتا ہے کہ دانے ہیں چلو کھا لیں گے, لیکن جو جال پر نظر نہیں جاتی دانے پر نظر جاتی ہے, کیونکہ بھوکے کی نظر دانے پر ہی جاتی ہے. جال کی باریکی کو وہ دیکھ نہیں پاتا, وہ جاتا ہے دانا چگنے کے لیے, اس کے پیر جو ہے جال میں پھنس جاتے ہیں. نہ دانا ملا نہ آزادی ملی, جان بھی چلی گئی دانا بھی چلا گیا, اور اس کے بعد جتنا وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے اس میں الجھتا چلا جاتا ہے. بالکل ایسا ہی معاملہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں. ہندوستان کے حالات 1857 میں بڑے خطرناک اور دردناک حالات تھے. ہندوستان کے اندر انگریز آئے تو انہوں نے کہ لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی کے تحت اس ہندوستان کے اندر جو قدیم مسلک تھا جس کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں, یہی مسلک سب سے پرانا پوری دنیا میں ہے. اور ہندوستان کا بھی سب سے پرانا مسلک کون سا ہے؟ اہل سنت و جماعت. اب بتائیے مجھے, انہیں انگریزوں نے پیدا کیا, گالی نہیں دے رہا ہوں, اٹھا کر کے دیکھ لیا, انگریزوں نے پیدا کیا تقسیم کرنے کے لیے. اور آپ کو بتاؤں تبلیغی جماعت کے جو امیر مولوی الیاس کاندھلوی صاحب, انہوں نے اپنے ملفوظات میں کہا, اٹھا کر کے دیکھیے ملفوظات الیاسیہ, کتاب بتانا اپنا کام ہے, لڑائی جھگڑے کی بات نہیں, صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کا یہ جو طوفان اور عذاب رک جائے, قوم سچائی پر آ جائے, لوگ دیوانگی پر آ جائے. ہاں مولوی الیاس کاندھلوی صاحب اپنے ملفوظات میں کہتے ہیں کہ لوگوں کو اس بات کی غلط فہمی ہے کہ میں نے جو تبلیغی جماعت قائم کی ہے وہ صرف کلمے اور نماز کے لیے قائم کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے, میں نے جو تبلیغی جماعت قائم کی اس کا مقصد یہ, دیکھو تبلیغی جماعت کا ممبر کچھ بھی کہے اس کی بات کا اعتماد نہیں کیا جا سکتا. ان کا امیر جو کہے گا اور جو کتاب میں لکھا ہے, لوگ کہتے ہیں نا بقا ہزاروں لکھا ایک, تو بقے پہ توجہ نہیں, جیسا ماحول دیکھا ویسی بات کر دی, لکھی بھی بات کہہ رہا ہوں. مولوی الیاس کاندھلوی صاحب کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے کلمہ نماز کے لیے تنظیم تحریک شروع کی ہے. نہیں,
کہا کہ میں نے تنظیم اس لیے شروع کی تبلیغی جماعت کہ میں مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کی تعلیمات کو عام کروں، طریقہ کار میرا ہو اور تعلیمات مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کی ہو۔ یعنی تبلیغی جماعت کا مقصد اللہ کے لیے تھوڑا سا سمجھ لو، حق واضح ہو جائے، اللہ کرے کسی پر گالیاں نہیں، تماشا نہیں، مذاق نہیں، کسی پر کرٹیسائز کرنا مقصد نہیں، اللہ جانتا ہے دلوں کا حال، صرف اس دنیا سے فتنے ختم ہو جائیں، اس دنیا کے برے حالات اچھائی میں تبدیل ہو جائے، لوگ حقیقت اور ایمان کی طرف آ جائیں۔ مولوی الیاس کاندھلوی صاحب نے کہا میں تو اشرف علی تھانوی صاحب کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے تبلیغی جماعت بنایا ہوں، بس اتنا چاہتا ہوں کہ طریقہ میرا ہو تبلیغ کا اور تعلیمات مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کی ہو، اور اس کے لیے تعلیمات اشرفیہ کو، اشرف علی تھانوی کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے نماز کا ٹائٹل سامنے رکھا گیا اور کلمے کا ٹائٹل، کیونکہ نماز سے مسلمانوں کو محبت تھی، مسلمانوں کی اکثریت بے نمازی ہو گئی تھی۔ اب ذرا جائزہ لیا جائے کہ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کی جو تعلیمات کو مولوی الیاس صاحب عام کرنا چاہتے ہیں وہ تعلیمات کیا ہے، آخر وہ کون سی قیمتی تعلیمات تھی جس کو عام کرنے کے لیے تبلیغ جماعت جیسی جماعت بنائی گئی اور فرنٹ پر نماز کو رکھا گیا۔ دیکھو سنیوں نے جہاں بات کی ڈنکے کی چوٹ پہ کی، ہم نے کوئی ٹائٹل سامنے نہیں رکھا، ہم نے جو اپنا مقصد تھا وہی سامنے رکھا۔ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کی تعلیمات کیا تھی، ان کی کتاب اٹھا کر کے دیکھے، لوگ کہتے ہیں بڑی قیمتی تھی، وہ قیمتی تعلیمات کیا تھی جس کے لیے تبلیغی جماعت بنی۔ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے حفظ الایمان۔ حفظ الایمان نام کی یہ کتاب آج بھی چھپتی ہے، دارالعلوم دیوبند، مکتبہ دیوبند سے بمبئی سے سہارنپور سے آج بھی یہ کتاب چھپتی ہے، چھوٹا سا کتابچہ ہے حفظ الایمان۔ اس حفظ الایمان کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جتنا علم نبی کو تھا، توجہ کون سی تعلیم کو عام کرنے کے لیے تبلیغی جماعت بنی تھی، اس میں لکھا ہے وہ تعلیمات کے اندر، حفظ الایمان کے اندر، جتنا علم نبی کو تھا اتنا علم تو پاگلوں کو بھی ہوتا ہے، اتنا علم تو بچوں کو بھی ہوتا ہے، اتنا علم تو جانوروں کو بھی ہوتا ہے۔ یہ تعلیمات تھی اور تبلیغی جماعت یہی تعلیمات کو عام کر رہی ہے۔ وہ جلسوں میں کھل کے نہیں کہتے، اس لیے کہ پردے کے پیچھے کچھ اور ہے اور ٹائٹل کچھ اور ہے۔ جیسے شیعوں کے یہاں اہل بیت کی محبت کا ٹائٹل ہے، پیچھے صحابہ کی گستاخی ہے۔ قادیانیوں کے یہاں ایجوکیشن کا ٹائٹل ہے، پیچھے ختم نبوت کا انکار ہے۔ اسی طریقے سے غیر مقلدوں کے یہاں سامنے صحابہ کی عظمت کا ٹائٹل ہے، پیچھے نبی کی عظمت کا انکار ہے۔ ایسے ہی ہر ایک کے یہاں پس پردہ کچھ ہوتا ہے، لیکن جب انسان نیا ہوتا ہے، نماز روزہ نماز روزہ نماز روزہ۔ ایک بات میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، اگر تبلیغی جماعت صرف نماز سکھاتی ہے تو 40 دن کی جماعت سے واپس آنے کے بعد آدمی نبی پر کھڑے ہو کے سلام پڑھنے کا انکار کیوں کرتا ہے؟ جب وہاں صرف نماز ہی سکھائی گئی ہے تو سلام کا انکار وہ کیوں کرنے لگا؟ سلام پر تو کوئی بات جماعت میں نہیں ہوئی، لیکن وہ جماعت میں جا کر کے سلام کا منکر کیوں ہو گیا؟ اولیاء اللہ کے مزارات کا انکار کیوں کرنے لگا؟ جب وہاں ایک ہی نقطہ نماز ہے تو وہ واپس آنے کے بعد مزار کا منکر کیوں ہو گیا؟ پتہ چلا پس پردہ کچھ اور ہے، اسے سمجھنا ہوگا، اسے معلوم کرنا ہوگا۔ معزز ناظرین، آپ نے مولانا کا بیان سنا۔ مولانا کے بیان میں جو الزامات کے پوائنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے ہم رکھیں گے، اس کے بعد اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے یہ بتا دیں کہ مولانا امین القادری صاحب نے تبلیغی جماعت کے سلسلے میں تبصرہ کیا ہے کہ تبلیغی جماعت والے اگر صرف نماز کی دعوت دیتے یہ کام بہت ہی اچھا تھا، اتنا اچھا کہ اس کی جتنی بھی سراہنا کی جائے بہت ہی کم۔ اس کے بعد انہوں نے الزامات لگائے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ تبلیغی جماعت صرف نماز کی دعوت دینے کے لیے قائم نہیں کی گئی ہے، بلکہ تبلیغی جماعت وہ قائم کی گئی ہے علماء دیوبند کے غلط عقائد کو عوام کے سامنے پیش کرنے کے لیے، پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے۔ اور انہوں نے حضرت مولانا الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقولہ پیش کیا ہے کہ انہوں نے خود یہ کہا ہے کہ ہماری اس تحریک تبلیغ کا مقصد صرف نماز روزے کی دعوت دینا نہیں ہے، بلکہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کو عام کرنا ہے۔ اور الزام لگاتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ظاہر سی بات ہے مولانا اشرف علی تھانوی کے جو تعلیمات وہ کیا ہیں، ان کی تعلیمات میں حفظ الایمان نامی ایک کتاب ہے جس میں یہ لکھا ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم پاگلوں، بچوں اور جانوروں کے برابر تھا۔ ساتھ میں یہ بھی کہا ہے
کہ اگر تبلیغی جماعت والوں کو حفظ الایمان نہیں پڑھائی جاتی ہے، اس کی مشق نہیں کرائی جاتی ہے، تو جو لوگ 4 مہینے یا 40 دن کا چلہ لگانے کے بعد گھر واپس آتے ہیں، وہ لوگ سلام کے خلاف کیوں ہوتے ہیں؟ وہ لوگ سلام کیوں نہیں پڑھتے؟ اس طریقے سے مزارات اولیاء کے خلاف کیوں ہو جاتے ہیں؟ مزارات اولیاء کی زیارت کو حرام کیوں سمجھتے ہیں؟ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی الزام لگایا ہے کہ تبلیغی جماعت اصل میں انگریزوں کے اشارے پر قائم کی گئی تحریک ہے۔ 1857 میں انگریزوں نے ایک مہم شروع کی مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کی۔ اس مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے تبلیغی جماعت کی تحریک شروع کی گئی ہے۔ دوستو، یہ ہے مولانا کے الزامات کے اہم پوائنٹس۔ اسی طریقے سے مولانا نے الزام لگاتے ہوئے یہ بات بھی کہی ہے کہ تبلیغی جماعت والے ٹائٹل میں نماز کو رکھتے ہیں، روزے کو رکھتے ہیں، دینی بات کو رکھتے ہیں، لیکن پس پردہ اپنے غلط عقائد کو عوام میں پرچار کرنا ہے، جیسا کہ شیعہ حضرات تقیہ کرتے ہیں کہ لکھتے کچھ ہیں اندر کچھ کرتے ہیں، قادیانی ہیں، غیر مقلدین ہیں۔ ان تمام سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ جس طریقے سے یہ لوگ ٹائٹل میں کچھ لکھتے ہیں اور خلاف کچھ کرتے ہیں، پیچھے کچھ کرتے ہیں، سامنے عظمت صحابہ کا پوسٹر لگاتے ہیں اور پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت گھٹاتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ دیوبندی ہے کہ تبلیغی جماعت میں نماز کو فوکس کیا تاکہ ایک نیا آدمی جو ہے جال میں پھنس جائے، جس طریقے سے چڑیا پھنس جاتا کرتی ہے، جبکہ پس پردہ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو دوستو، اس کے جواب کے طور پر میں کہوں گا کہ حفظ الایمان پر جواب دینے کے لیے وقت چاہیے، اس لیے انشاءاللہ اس پر جو الزام لگایا گیا ہے مکمل ایک ویڈیو بناؤں گا، اس پر اس الزام کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اس کے علاوہ تبلیغی جماعت پر جو الزامات لگائے گئے ہیں ان الزامات کا جواب سماعت فرمائیں۔ چنانچہ تبلیغی جماعت کے بارے میں انہوں نے جو کہا کہ 1857 کے بعد انگریزوں نے مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے اس تحریک کو آغاز کیا ہے، انہی کے اشارے پر شروع کیا گیا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ بتا دیں کہ 1857 کے بعد مسلمانوں پر جو حالات پیش آئے سب کے سامنے، تاریخ پڑھنے والے جانتے ہیں کہ مسلمان کس دور سے گزر رہے ہیں، تعلیم سے کس قدر دور تھے، مسجدوں سے، مدرسوں سے، خانقاہوں سے اور علماء سے کس قدر دوری بنی ہوئی تھی۔ علماء دیوبند کے اکابرین نے، نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، اس طریقے سے بزرگان دین نے تعلیم دینے کے لیے ایک ادارہ قائم کیا جو دارالعلوم دیوبند کے نام سے مشہور ہے۔ اسی ادارے سے فاضل ہیں مولانا اشرف فرید تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ العید مولانا احمد حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، اور انہی کے شاگردین میں سے ہیں حضرت مولانا الیاس کاندھلی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے تحریک تبلیغی جماعت کو شروع کیا۔ مولانا الیاس کاندھلی رحمۃ اللہ علیہ نے جس تبلیغی تحریک کو شروع کیا، اس کا اہم مقصد یہ تھا کہ مسلمان جو مسجدوں سے دور ہیں وہ مسجدوں سے قریب آ جائے۔ تبلیغی جماعت کا جو بنیادی کام ہے وہ یہی ہے کہ مسلمانوں کو مسجد سے جوڑا جائے اور اسی پر محنت کرائی جاتی ہے۔ چنانچہ اگر آپ جماعت میں جائیں، چاہے جاسوسی کے طور پر ہی کیوں نہ ہو، ایک بار جا کر دیکھیں یا بیٹھ کر دیکھیں، سمجھ میں آ جائے گا۔ تبلیغی جماعت والوں کے پاس ایک ہی کتاب ہوتی ہے، قرآن تو مسجد میں ہوتی ہے، لیکن جو اپنے ساتھ ہر جگہ سفر حضر میں لیے پھرتے ہیں، اس کتاب کا نام ہے فضائل اعمال۔ فضائل اعمال کا دوسرا نام ہے تبلیغی نصاب، اور تبلیغی نصاب میں 6 باتوں کی مشق کرائی جاتی ہے۔ 6 باتیں کیا ہیں؟ نمبر 1، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دوسری چیز ہے نماز، تیسری چیز ہے علم و ذکر، چوتھی چیز ہے اکرام مسلم، اور 5ویں چیز ہے اخلاص نیت، چھٹی چیز ہے تبلیغ تفریغ وقت۔ پہلی چیز جو ہوتی ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے اندر اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ ایک مسلمان بندہ کا یہ عقیدہ ہو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں 2 جز ہیں۔ پہلا جز ہے لا الہ الا اللہ، اس جز کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے، اور اس جز سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ایک مسلمان بندے کے دل میں یہ عقیدہ راسخ ہو جائے کہ کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے، جو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، مارنے والا، روزی دینے والا، جلانے والا، سب کام کرنے والا وہی ہے، اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اور اللہ پاک نے جو احکامات دیے ہیں ان کو فالو کرنا۔ اور اس کا دوسرا جز ہے محمد رسول اللہ۔ محمد رسول اللہ سے یہ چاہا جا رہا ہے دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر کامیابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے، اور دین اور دنیا دونوں جگہ پر ناکامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑنے میں ہے۔ یہی اس کلمے کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے۔
اس کے بعد نماز کے بارے میں بات ہوتی ہے، علم کی کیا اہمیت ہے، کتنی ضرورت ہے، ساتھ ساتھ ذکر کی کیا فضیلت ہے، اس پر زور دیا جاتا ہے۔ اکرام مسلم، یعنی ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے تکلیف نہ ہو کسی اعتبار سے۔ اس طریقے سے ایک پانچویں چیز ہے اخلاص نیت، کہ آپ جو کام کریں اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ کریں، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دکھاوے کے لیے، ناموری کے لیے نہ کریں۔ اور چھٹی چیز ہے تفریغ وقت، یعنی اللہ کے راستے میں اپنا وقت لگانا۔ آدمی دن بھر کام کرتا رہتا ہے، اپنی ضروریات میں لگا رہتا ہے، لیکن تھوڑا سا وقت نکال کر اللہ کے راستے میں لگائے، دین سیکھنے میں لگائے۔ یہی تبلیغی جماعت میں سکھایا جاتا ہے، یہی تبلیغی جماعت کا خلاصہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں دیکھیں گے۔ جب حلقہ لگتا ہے تو علم و ذکر کی جب بات شروع ہوتی ہے تو علم و ذکر کے بعد علم کو مد نظر رکھتے ہوئے جو کم پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں انہیں قرآن کریم پڑھنا سکھایا جاتا ہے۔ جن کو صورتیں یاد نہیں ہوتی ہیں قرآن پاک کی صورتیں یاد کرائی جاتی ہیں۔ حلقے میں درود شریف، التحیات، دعائے معصورہ اور نماز کی جو بنیادی باتیں ہیں وہی سب سکھائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا ہے۔ جہاں تک بات یہ ہے کہ حفظ الایمان جیسی کتابوں کی تبلیغ ہوتی ہے، یہ قطعاً غلط ہے۔ حفظ الایمان تبلیغی جماعت سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو مطالعے کی کتاب ہے، یہ کوئی نصابی کتاب تو نہیں ہے۔ اگر میں قسم کھا کر کہوں تو حانث نہیں ہوں گا کہ کسی بھی تبلیغی جماعت کے آدمی کے پاس آپ کو حفظ الایمان کتاب نہیں ملے گی۔ ان کے پاس خوب سے خوب حالات حاضرہ پر یا زندگی کیسے گزارے، آداب زندگی، مقصد زندگی، اس طرح کی کتابیں مل سکتی ہیں۔ سچی نمازیں، پکی نمازیں، اس طرح کی کتابیں مل سکتی ہیں، لیکن اس طرح کی سے حفظ الایمان وغیرہ ہو گئی، اس طرح کی کتاب بالکل نہیں ملتی۔ یہاں تک کہ جو علماء ہوتے ہیں اور تبلیغی جماعت میں وقت لگاتے ہیں وہ بھی ان کتابوں کو ایسے اوقات میں نہیں پڑھتے ہیں، ان کی توجہ ادھر ہوتی ہی نہیں۔ الا ماشاء اللہ کوئی پڑھا لکھا آدمی عالم دین کہیں پر تبلیغی جماعت میں گیا، وہاں پر وہ کتاب مل گئی، پڑھنے کا موقع مل گیا تو پڑھ لیا، بات الگ ہے۔ لیکن تبلیغی جماعت ہونے کی حیثیت سے، تبلیغی ہونے کی حیثیت سے اس کتاب پر نہ تو فوکس ہوتا ہے، نہ تذکرہ ہوتا ہے، اور نہ اس کی تعلیم ہوتی ہے، تبلیغ ہوتی ہے، نہ پڑھایا جاتا ہے، نہ پڑھایا جاتا ہے۔ حفظ ایمان ہو یا اس طریقے سے کوئی بھی کتاب نہیں پڑھائی جاتی ہے تبلیغی جماعت میں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر تبلیغی جماعت میں حفظ الایمان نامی کتاب نہیں پڑھائی جاتی ہے، اس طرح کے عقائد کو پیش نہیں کیا جاتا ہے، تو تبلیغ سے واپس آنے کے بعد لوگ سلام کے منکر کیوں ہوتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ نمبر ایک جو آپ نے کہا کہ سلام کے خلاف ہوتے ہیں، سلام سے منکر ہوتے ہیں، یہ قطعاً غلط ہے۔ کوئی بھی اہل سنت والجماعت علماء دیوبند سے تعلق رکھنے والا بندہ، تبلیغی جماعت سے تعلق رکھنے والا بندہ درود و سلام کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ ارے تبلیغی جماعت کی جو کتاب ہے فضائل اعمال، ان میں جہاں پر دیگر باتیں لکھی ہوئی ہیں، باضابطہ فضائل درود شریف پر ایک رسالہ ہے، اس میں 20 احادیث ہیں جس میں درود پاک کے فضائل، درود پاک نہ پڑھنے پر وعید بیان کیے گئے ہیں۔ اور تبلیغی جماعت میں باضابطہ دیگر کاموں کی طرح اس پر بھی باضابطہ توجہ دی جاتی ہے کہ لوگ درود پاک کا اہتمام کریں۔ چنانچہ جس طریقے سے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی مشق ہوتی ہے، تسبیح پڑھنے کی مشق ہوتی ہے، اسی طریقے سے باضابطہ درود پاک پڑھنے کا اہتمام کرایا جاتا ہے۔ عادت دلائی جاتی ہے کہ کم سے کم آپ اس نماز کے بعد 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اس نماز کے بعد درود پاک پڑھیں، اس نماز کے بعد کلمہ لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھیں۔ کم سے کم اتنا پڑھایا جاتا ہے، مشق کرایا جاتا ہے، تاکہ بندہ جب یہاں سے جائے تو ان کو درود پاک پڑھنے کی عادت پڑ جائے، تسبیحات کی عادت پڑ جائے۔ یہ کیسے بات ہوئی کہ جو لوگ تبلیغ میں جاتے ہیں وہ درود کے خلاف ہوتے ہیں؟ یہ بالکل بے بنیاد بات ہے۔ تبلیغی جماعت میں تو درود و سلام پڑھنے کی مشق کرائی جاتی ہے۔ ہاں، جس طریقے سے آپ درود و سلام پڑھنے کے قائل ہیں اس کے خلاف وہ کیا ہے؟ درود و سلام پڑھنے کے لیے کوئی وقت متعین نہیں، کوئی جہت متعین نہیں، اور کھڑے ہو کر پڑھنا ہے، بیٹھ کر پڑھنا ہے، اس میں کوئی قید نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ کرام کو درود پاک کے بارے میں بتایا تھا،
قرآن کریم کی یہ آیت جب نازل ہوئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس آیت کے نزول کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ نے تو ہمیں سلام پڑھنا سکھا دیا لیکن درود کیسے پڑھیں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے اس وقت درود ابراہیمی بتایا تھا جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ اصل تو درود و سلام پڑھنے کا جو طریقہ ہوا جو سکھایا گیا وہ بیٹھ کر، لیکن نماز کے علاوہ جو درود و سلام ہے اس کے پڑھنے کے لیے نہ تو کوئی قید ہے، کوئی ٹائم کی قید ہے اور نہ ہی کوئی طریقے کی قید ہے۔ جو چاہے بیٹھ کر پڑھ لے گنجائش ہے، کھڑے ہو کر پڑھ لے گنجائش ہے، لیٹ کر پڑھ لے گنجائش ہے، کوئی قید نہیں ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ نہیں کھڑے ہو کر ہی پڑھو گے تو عاشق رسول ہوگے، بیٹھ کے پڑھو گے گستاخ ہو جاؤ گے، ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ جماعت میں جائیں چاہے جماعت میں نہ جائیں، یہی حد دیوبندی کہتا ہے۔ تو نعوذ باللہ من ذالک، کوئی بھی تبلیغی کوئی بھی دیوبندی درود و سلام کے خلاف نہیں تھا اور نہیں انشاءاللہ رہے گا۔ کیسے رہے گا؟ اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ لیکن جس طریقے سے آپ کھڑے ہو کر پڑھنے کو ہی ضروری سمجھتے ہیں اور سلام پڑھنے کے لیے لاکھوں سلام جو آپ کے اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا ہے اسی کو پڑھنے پر فوکس کرتے ہیں، ہم اس کے خلاف ہیں۔ آپ جس حالت میں ہو، کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں، لیٹے ہوں، جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیے، فضیلت کی چیز ہے، ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں، کراتے ہیں، تبلیغی جماعت والوں کو سکھاتے ہیں۔ ان پر الزام لگانا کہ درود کے خلاف ہے، سلام کے خلاف ہے، یہ بالکل بے بنیاد الزام بہتان ہے، صریح بہتان ہے، جھوٹ ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات مولانا نے یہ کہی تھی کہ تبلیغی جماعت والے جب واپس آتے ہیں تبلیغ سے تو مزارات اولیاء کی زیارت کو حرام سمجھتے ہیں۔ یہ بھی صریح بہتان ہے، الزام ہے۔ کوئی بھی تبلیغی جماعت کا آدمی، دیوبندی آدمی، عالم یا عام آدمی مزارات اولیاء پر زیارت کو حرام قطعاً نہیں سمجھتا، بلکہ باعث برکت سمجھتے ہیں۔ ہم بھی جاتے ہیں الحمدللہ، ہمارے بزرگان دین مزارات پر جاتے ہیں، اصالہ ثواب کرتے ہیں، فیض حاصل کرتے ہیں۔ لیکن جس طریقے سے آپ چادر، گاگر، عرس اور اپنے مزارات کی فضیلت بیان کر کے پبلک کے دماغ میں ایسا بیٹھا دیا ہے کہ پبلک سمجھتی ہے کہ سب کچھ مزارات ہی ہیں، اولیاء ہی دینے والے، لینے والے، جلانے والے، روزے دینے والے ہیں، آپ کی پبلک کر رہی ہے۔ ہم اس کے خلاف ہیں۔ جہاں تک بات ہے مزارات اولیاء پر حاضری کی، جہاں تک بات ہے زیارت کی، تو قطعاً ہم اس کے خلاف نہیں ہیں۔ حضرت خواجہ علاء الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی مزارات پر حاضری دے چکا ہوں میں، کیسے خلاف ہو سکتا ہے؟ یہ بھی صریح بہتان ہے، بے بنیاد ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ معزز ناظرین، ہمارے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ مولانا کے جو الزامات تھے تبلیغی جماعت پر وہ بالکل بے بنیاد ہے۔ نمبر ایک، تبلیغی جماعت کا فوکس ہوتا ہے وہ نماز پر، عقائد کی تصحیح پر۔ جو فضائل اعمال نامی کتاب ہے اس کے علاوہ کسی اور کتاب کی تبلیغ نہیں ہوتی ہے، خاص طور سے حفظ الایمان تبلیغ نہیں ہوتی ہے، پڑھنا پڑھانا نہیں ہوتا ہے۔ دوسری بات، جو لوگ تبلیغ جماعت سے لگے ہوئے ہوں یا لگے ہوئے نہ ہوں، جو علماء دیوبند سے تعلق ہونے والے ہیں، وہ صلاۃ و سلام کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے قائل ہیں، پڑھنے کی ترغیب دیتے ہیں، لیکن بغیر کسی قید کے۔ نہ تو رخ ادھر پھیرنا ہے، نہ ادھر پھیرنا ہے، نہ کھڑے ہونے کی ضرورت سمجھنا ہے، نہ بیٹھ کے ضرورت، جس سے جتنا ہو سکے، جیسے ہو سکے پڑھنا ہے، اور خوب پڑھنا ہے، پڑھنا چاہیے، باعث برکت ہے، ثواب کی چیز ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بھی تبلیغی، کوئی بھی دیوبندی مزارات اولیاء پر حاضری کے خلاف نہیں ہے۔ مولانا نے جو الزام لگایا ہے بالکل بے بنیاد ہے، اور انہوں نے جو کہا ہے کہ یہ شیعوں کی طرح، قادیانیوں کی طرح، غیر مقلدین کی طرح کہتے کچھ ہیں، اسٹیج پر کچھ کہتے ہیں، ان کتابوں میں کچھ لکھتے ہیں، پبلک کو کچھ بیان کرتے ہیں، ان کا یہ بیان بالکل بے بنیاد ہے، صریح بہتان الزام ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے اکابرین جو کہتے ہیں وہی لکھتے ہیں، جو لکھتے ہیں وہی کہتے ہیں، علن اعلان کرتے ہیں، کوئی بات چھپانے والی نہیں ہے۔ چلو مثال کے طور پر مان لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہم اسٹیج پہ بیان نہیں کرتے، لیکن پبلک جو عام ہیں، جماعت میں نکل رہے ہیں، ان کو تو معلوم ہونا چاہیے۔ آپ کسی بھی تبلیغی جماعت کے آدمی سے معلوم کریں کہ آپ نے حفظ الایمان نامی کتاب کو دیکھا ہے، پڑھنے کی دور کی بات ہے، صرف یہ پوچھے دیکھا ہے، وہ کہیں گے کون سی کتاب ہوتی ہے حفظ الایمان، کیسی کتاب ہے؟
उनको तो पता ही नहीं, बल्कि मदारिस से फारिग होने वाले तकरीबन 40% ऐसे लोग हैं जिनको मुनाजरों से या इन तमाम मवाहिद से दिलचस्पी नहीं होती है। वो आलिम तो होते हैं लेकिन उनको हिफ्जुल ईमान, उनसे पूछिएगा नहीं हम नहीं पढ़े हैं। जब आलिमों ने हिफ्जुल ईमान को नहीं पढ़ा है तो जो जाहिल हजरात हैं, जो तबलीग में लगे हुए हैं, उनको पढ़ने का मौका मिल जाएगा। सोचने वाली बात है। आप भी आजमा कर देख सकते हैं किसी भी देवबंदी से जो आपका करीब रहने वाला हो, बस इतना पूछना हिफ्जुल ईमान पढ़े हो, देखे हो, तुम्हारे तबलीगी जमात में किताब होती है, फिर क्या जवाब मिलता है, आपको खुद ही इसकी हकीकत सामने आपके सामने आ जाएगा। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी और मौलाना के जो इल्जामात थे वो बिल्कुल बेबुनियाद है। इस तरीके से हिफ्जुल ईमान पर जो एतराज था उनका इंशाअल्लाह एक मुस्तकिल वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। मजीद कोई बात जाननी हो, मालूम करनी हो, हमने कोई गलत बात कही हो, उन तमाम चीजों के लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस तरीके से कोई भी एतराज हो उलमाए हक उलमाए देवबंद के सिलसिले में आप कमेंट में जरूर लिखें, हम तक वीडियो भेजें, इंशाल्लाह उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। और हमारी बातों को खूब फैलाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए और इस वीडियो को खूब शेयर करने की कोशिश कीजिए। शुक्रिया।